اچھا، آپ نے لڑاکا ہونے کی بات کی تو علی امین گنڈاپور صاحب بھی خاصے لڑاکا ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. پھر جب اقتدار ملا تو ظاہر ہے اس میں تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اتنا تعاون کیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ڈبل کراس علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں. اب جو سہیل آفریدی صاحب ہے سیٹھی صاحب، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو چنا بشرا بی بی نے ہے. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے مشاورت سے یہ کام کیا یا خود ہی یہ کیلکولیٹڈ موو کر لی؟ دیکھیے، بہت سے لوگ خان صاحب کو مل رہے ہیں. خان صاحب بھی تو پورا تجزیہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے کے پی میں، اور ان کو پتہ ہے پارٹی کے اندر کیا ہے. بشرا بی بی کی ایڈوائس ضرور لیتے ہوں گے، مگر آپ کو پتہ ہے اور لوگ بھی تو جا رہے ہیں نا. سلمان اکبر راجہ بھی اگر ملا ہے تو اس نے بھی تو گنڈاپور کے خلاف بات کی ہوگی، کیونکہ سلمان راجہ بھی جو ہے وہ بھی تو علیمہ خانم کے گروپ کے اندر ہیں اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہو رہی تھی کہ گنڈاپور آئسولیٹ ہو رہے تھے اور بہت سے الزام بھی لگ رہے تھے، اور حقیقت بھی پچھانی جا رہی تھی کہ یہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اینڈ آئی تھنک خان نے یہ فیصلہ بھی ریسنٹلی کیا ہے کہ اب دیر ول بی نو کوآپریشن ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ہم اپنی لائن لیں گے اینڈ وی ول ریزسٹ دی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن. ہاں، یہ پچھلے دنوں میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب مذاکرات کے لیے میں ہی ہوں، میں ہی بات کروں گا، کوئی اور میری جگہ پر اسٹیبلشمنٹ سے یا کہیں پہ بھی مذاکرات نہیں کرے گا. آپ نے گروپنگ کی بات کی سیٹھی صاحب، اس چینج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے دھڑے بندی ختم ہو جائے گی، متحد جماعت بن پائے گی؟ نہیں، یہ متحد جماعت تو نہیں بن پائے گی، بیکاز یہ صاحب جن کو انہوں نے بنایا ہے وہ ینگسٹر، کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. وہاں بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان کھڑے ہیں پی ٹی آئی میں جو سمجھتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے. کافی سارے نام ہم لے سکتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہی ول فائنڈ اٹ ٹف. اور یہ شاید انہیں ڈپلومیسی بالکل نہیں آتی، اور آگے شاید تھوڑی بہت کبھی ڈپلومیسی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، نیگوسیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہی ول فائنڈ گوئنگ ٹف. بٹ اصلی بات تو کچھ اور ہے. اصلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ہم تو رہنے نہیں دیں گے اس کو، وی ڈونٹ ایکسیپٹ ہم. وہ تو کہتے ہیں یہ تو ٹیررسٹ کی کام آئی ہے اور اس کو تو ہم نہیں رہنے دیں گے. تو اب گیم تو آگے چلے گی نا کہ خان ان کو لانا چاہتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ان کو نہیں رہنے دینا ہم نے، یہ تو بالکل تعاون نہیں کریں گے. اور بڑے سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں انکلوڈنگ ون فرام دا کور کمانڈرز کہ جو کہ سیدھی بات کر رہے ہیں کہ جی اینی ون جو اس قسم کی پوزیشن لے گا جو کہ یہ صاحب لے رہے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ تو عطا تارڑ صاحب نے بھی آج واضح طور پر کہہ دیا کہ سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کی مکمل طور پر سپورٹ کرنے اور سہولت کاری دینے کے لیے لایا گیا ہے. یعنی عمران خان صاحب اگر ٹکراؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے تو اس سے پہلے جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں نامزد کی ہے تو اس کے بعد یہ انتخاب بھی شو کرتا ہے کہ اب وہ ٹکراؤ یا مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. تو سیٹھی صاحب، آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے گی، سہیل آفریدی کو ہم وزیر اعلیٰ کے پی کہہ پائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی. دیکھیں نا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سینٹ کے اندر کس کو لگایا ہے اور اپوزیشن لیڈر اور نیشنل اسمبلی میں کس کو لگایا ہے. دیکھیے نا، انہوں نے وہ دو لوگ چنے ہیں جو کہ بیسکلی انڈیپینڈنٹس ہیں، دے آر ناٹ پی ٹی آئی. تو وہ تو اور وہ ہیں ڈٹنے والے. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے لوگوں کو. انہیں احساس ہے کہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انڈر پریشر آ جاتے ہیں. نا کرٹیسزم تو یہ ہو رہی ہے کہ جی وہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب ان کے خلاف جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے یا سزا دی ہے وہ تو بھی ختم ہو جائے گی، ان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے اور وہ واپس آ جائیں گے. خان صاحب نے انتظار بھی نہیں کیا، حالانکہ بہت لوگ کہہ رہے تھے ان کو بھی ٹھہر جائیں. کسی کو نہ اپوزیشن لیڈر لگائیں ان سینٹ اور ان نیشنل اسمبلی. تو انہوں نے کہا نہیں، کر دو. تو اب دیکھیں دیٹ ٹیلز یو دیٹ ہی تھنکس کہ بہت سے لوگ ہیں سینئر پوزیشنز میں دے آر کمپرومائزڈ. اینڈ جب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہارڈ لائن لینی ہے تو انہوں نے اچکزئی صاحب کو لگا دیا ادھر اور ادھر لگا دیا ہے عباس صاحب کو. سو کلیئرلی ہی فیلز دیٹ ہر جگہ پہ اب ہارڈ لائن چلنی چاہیے. صحیح، سینئر پوزیشنز پہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں. تو اور تبدیلیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں فوراً؟ ابھی آپ نے پوچھا کہ جی اب آگے سموتھ سیلنگ ہوگی کہ نہیں. نہیں، سموتھ سیلنگ کیسے ہوگی؟ فیڈرل گورنمنٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب آپ نے دیکھا نا کہ الیکشن کمیشن نے سارے پی ٹی آئی کے جو سپورٹ لوگ ہیں اسمبلیوں میں ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا ہے. اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر فلو کراسنگ از ناٹ اے پرابلم، پھر فارورڈ بلاکس از ناٹ اے پرابلم. تو یہ تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے
اس کے پاس کتنی اسٹریٹجیز ہیں. دیکھیے پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ کوئی 52 لوگ ہیں ان کے پاس, مولانا, نون لیگ, پی 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 وغیرہ ملا کے, تو ان کو کوئی 20 22 23 کی اور لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ سے یہ لے سکتے ہیں اگر انڈیپینڈنٹس آ جائیں. تو پہلا کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کا ووٹ آف کانفیڈنس ڈیفیٹ کیا جائے اور اپنا کسی کو کھڑا کر کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے, اور اس میں جو حربے استعمال کرنے ہیں ٹو گیٹ دا 22-23 سو کالڈ انڈیپینڈنٹس ٹو سوئچ اوور, تو وہ تو کوشش کریں گے. اچھا, اب اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ابھی سب لوگ اکٹھے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کراس اوور کرے بیکاز بڑا خطرہ ہے اس میں, وہ آئسولیٹ ہو جائے گا پی ٹی آئی میں. تو پھر یہ میرا خیال ہے دین دے ول دین پروبیبلی ٹرائی گورنرز رول. وہ تو کسی سٹیج پہ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپشن ان کے پاس ہمیشہ سے تھا. گورنر کنڈی تو ہمیشہ دھمکی یہی دیتے ہیں, اب بھی وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے سارے آپشنز وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. بٹ میرا خیال ہے ایک فیصلہ تو ہے, ان کو چلنے نہیں دینا انہوں نے سہیل صاحب کو. اچھا, تو ایسے میں سیٹھی صاحب کیا معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکبر اس بابر صاحب یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ون مین شو ہے, جبکہ پارٹی آئین میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ بغیر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کیے اور وہاں ووٹنگ ہوئے اس طرح سے وزیر اعلیٰ تبدیل کر لیا جائے. کیا اس پروسیس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور علی امین گنڈا پور صاحب اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ ابھی بھی وہ میدان میں رہیں؟ نہیں, اب میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور کوئی کوشش نہیں کریں گے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے, اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو سیکنگ نہیں کی, اس نے اپنی کانشنس کے مطابق ریزائن کر دیا. وہ جو مرضی کہے کہ جی فلانے نے مجھے کہا یا فلانے نے مجھے کہا, جب انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور ان کا ریزگنیشن ہیز بین ایکسیپٹڈ بائی دا پارٹی فاؤنڈر, دین نو ون کین چیلنج اٹ. اب گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا صحیح ہوا ہے یا نہیں صحیح ہوا, تو میرا خیال ہے وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر رہنے دیں اس کو, تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر لے کہ کرنا کیا ہے, کیسے روکنا ہے اس چیز کو کہ سہیل جو صاحب جو ہے وہ سی ایم نہ بنے. تو اب یہ کشمکش چلے گی. سو آئی تھنک امیڈیٹلی نہیں ایکسیپٹ کریں گے گورنر صاحب, اور یہ ان تھیوری گنڈا پور صاحب ول ریمین چیف منسٹر. اچھا سیٹھی صاحب, اگر یہ صفائی شروع ہو ہی گئی ہے کمپرومائز لوگوں کی, تو کیا ڈھونڈ کے اور لوگ بھی ٹھکانے لگائے جائیں گے اور سب کو چینج کر کے یہ میسج دیا جائے گا کہ اب ٹکراؤ ہی کی پالیسی چلے گی, کیونکہ آنے والے مہینے بھی بہت اہم ہیں, پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی ان ویو ہے, کہا جا رہا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں پک رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف اب مزاحمت کے موڈ پہ براہ راست آ جائے گی اور دوبارہ سے لانگ مارچ اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اسلام آباد کی طرف اعلان کیا جائے گا جانے کا؟ دیکھیے ابھی ایک جو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ پہلے خان صاحب نے اپنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو کمیٹیز تھیں اپنے لوگوں کو کہا ریزائن کریں وہاں سے. اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر بھی جو کمیٹیز تھیں